سو ایک طرف تو یہ فرائضی موومنٹ کہ جہاں پر ایک بڑی سلولی اینڈ گریجولی ایک انٹلیکچوئل فاؤنڈیشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی عام آدمی بہت سلولی. اور دوسری طرف پھر جہاد موومنٹ. جہاد موومنٹ بھی 19 سینچری کا فینومین ہے. 18 سینچری اینڈ ارلی 19 سینچری میں ہمیں جو اسٹرگل نظر آتی ہیں اسٹرگلز وہ لارجلی مسلم رولرز کی طرف سے جو تقریباً تمام ہی جس نے ہم نے پچھلے آرڈر میں بات کی تھی تمام ہی آل ور ڈیفیٹڈ. تو تمام ڈیفیٹ ہو گئے. حالات یہ تھے انڈیا کے ایٹ دیٹ ٹائم کہ یہ آپ کا نارتھ ویسٹ انڈیا اس میں سکھ رول تھا. صحیح ہے جی. ساؤتھ ویسٹ یہ فری ایریاز تھے انڈیپینڈنٹ ایریاز تھے جن میں سندھ بھی تھا جن میں بلوچستان کے ایریاز بھی تھے. یہ فری ایریاز تھے ان میں زیادہ نہیں لوکل جی یہاں پہ رول کرتے کوئی بھی برٹش بھی ان ایریاز میں نہیں آئے تھے. سندھ میں بھی 1843 میں آئے نا جی. تو ریسٹ آف دا جو انڈیا تھا اس میں چھوٹے موٹے نوابس لیکن سب سے بڑی جو ہے برٹش پاور میں تھی. اور وہ جو چھوٹے موٹے کئی نواب جن میں کوئی مسلمان بھی تھے تو یہ نہیں کہ کوئی آئیڈیل اسلامک رول کے ساتھ سارے چل رہے تھے سب اسلامک رول سے ہٹ کے اور ویسٹرن ایڈمنسٹریشن کے پیٹرن پہ ہی چل رہے تھے. ان حالات میں اب ناؤ مسلم رولرز وہ تو کسی بھی طرح جہاد یا ملیٹنٹ ایفرٹس وہ نظر نہیں آتا کہ وہ کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں پھر کہ شاہ ولی اللہ کے سن ہیں جی بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز. ایون انہوں نے مایوس ہو کے کہہ دیا تھا کہ انڈیا تو دارالحرب ہے. حالت جنگ میں ہو گئے اب یہاں لڑ لو یا مائگریٹ ہو جاؤ یا وار کر لو یا مائگریٹ ہو جاؤ دوسرا کوئی آپشن نہیں. سکھوں کی طرف سے رپورٹس بھی آ رہی تھیں کہ جناب نارتھ ویسٹ میں سکھ جو ہے وہ مسلمز پر ایٹراسٹیز کر رہے ہیں برٹش بھی کر رہے ہیں. کیا کیا جائے؟ تو ظاہر ہے پھر میئرلی ریفارمز کے ذریعے تو یہ اسکول شاہ عبد العزیز اسکول یہ سمجھتا تھا کہ صرف ریفارمز کے ذریعے پاسبل نہیں. اب جناب لوگوں میں آرمڈ سٹرگل لوگوں تک لے کے جانی پڑے گی آن پیپلز لیول. تو اس کے لیے ان کا ایک بڑا مشہور ڈسائپل سید کیا نام تھا نام ہی بھول گیا ہائے ہائے سید احمد شہید پلس ان کا بھتیجا شاہ اسماعیل شہید. ان کو پھر شاہ عبد العزیز نے ٹرین کیا ان کی ٹریننگ کی کہ بھائی آپ مجاہدین اکٹھے کریں. تو یہ عرب کے ایریاز میں بھی گئے انہوں نے پورے انڈیا میں مارچ بھی کیا اور ساتھی اکٹھے کیے جہاد کرنے کے لیے. اب جہاد سٹارٹ کہاں سے کریں؟ ایک طرف برٹش ایک طرف سکھ جو دو بڑے جن سے ایشو تھے جی مسلمانوں کو جی بڑا ظلم ہو رہا. تو برٹش کے ساتھ تو آپ کی پاور
الائنڈ نہیں ہوتی، بہت پاورفل ہے برٹش. اور جو اس وقت کے علاقے نارتھ ویسٹ کے، اس کے پختون، یہ پختون ٹرائبز بہت زیادہ تنگ تھے سکھوں سے، تو انہوں نے انوائٹ کیا کہ بھائی ہمارے پاس سے تحریک شروع کرتے ہیں. تو جناب یہ پھر اکوڑا خٹک آج کے پی کے میں وہ پہلی جگہ جہاں پہ سکھوں کے خلاف سے یہ جہاد شروع ہوا. آج اکوڑا خٹک میں وہ مشہور مدرسہ موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طالبان اسی مدرسے کے اسٹوڈنٹ تھے، سراجیہ حقانیہ مدرسہ، سراجیہ حقانیہ اکوڑا خٹک میں. تو اکوڑا خٹک بڑی مشہور جگہ پھر کہ جہاں سے جہاد شروع ہوا. اور دیکھا دیکھی پھر مختلف پختون ٹرائبز جو ہیں وہ سید احمد کے بینر کے نیچے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے پھر ایک لمیٹڈ ٹائم پشاور ویلی اس میں مسلم رول بھی اسٹیبلش کیا، بٹ انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ یہ جو ٹرائبز تھے پختون ٹرائبز، دے ٹرنڈ اگینسٹ ہم، یہ ان کے خلاف ہو گئے. صحیح جی، آواز آ رہی ہے بھائی؟ ٹھیک، ایک کو بھی آ رہی ہے تو میرے اینڈ پہ ایشو نہیں ہے. تو یہ اگینسٹ ہو گئی جی. کیمراز کائنڈلی اپنے اپنے جو ہے نا وہ بند کر لیں تاکہ کسی اور کو کوئی ایشو ہے تو وہ نہ ہو. آن لائن کلاسز لینی ہے تو نیٹ جو ہے نا وہ آپ کے اسٹرانگ رہنے چاہیے. اچھا جی، وہ آپ کے گروپ میں میں نے اسکریننگ کی پوسٹ شیئر کر دی تھی، تو وہ یاد رہے کہ اس ویسے تو فیس 3000 ہے، لیکن میرا کوئی بھی رجسٹرڈ اسٹوڈنٹ کسی بھی واٹس ایپ گروپ میں اگر ہے تو اس کی فیس 2000 ہے، اور لاسٹ ڈیٹ 1 فروری ہے. یعنی 1 فروری کے بعد ہم نے کسی کو 2000 انٹرٹین نہیں کرنا. تو جس کسی نے بھی اسکریننگ ٹیسٹ میں اور ابیلٹی کی ڈسکشن میں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، وہ 1 فروری سے پہلے پہلے وہ 2000 اپنا سبمٹ کروا کے اور اس کی رسید واحد کو واٹس ایپ کر دے. بعد میں بالکل قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اچھا خاصا رش ہوگا تو اس میں پہلے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو انٹرٹین کر دیں تاکہ ہمیں پتا ہو بھائی کہ ہمارے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں. کیونکہ جب زوم پہ ابیلٹی والے ٹیچر نے اسی طرح بورڈ پہ کلاس لینی ہے نا جی، تو جو ٹوٹل آئی ڈی ہے کہ ہمارے پاس میکسیمم جس میں اس میں اسٹوڈنٹ ہے تو وہ تو 1000 اسٹوڈنٹ ہے، اس سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک کلاس میں نہیں آ سکتا. تو یہ نہ ہو کہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بعد میں پھر کہیں نہیں جی ہم نے تو فیس دی ہوئی تھی، تو وہ جس نے پہلے جمع کرانی ہے وہ کرا دے، لاسٹ ڈیٹ کا انتظار نہ کرے. لو جی، تو ٹرائبز ان کے خلاف ہو گئے. یہ جو ٹرائبز کا خلاف ہونا تھا یہ پرائمریلی اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ جو ہے وہ لا آف انہیریٹنس تھی، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ جی وومن کو بھی رائٹ ہے، اور پختون جو ہے ایٹ دیٹ ٹائم ٹرائبز جو ہیں وہ عورتوں کو زمین میں حصہ نہیں دیتے تھے. اور بھی چھوٹے موٹے ایشوز موجود تھے، لیکن ٹرائبز ہی ٹرن اگینسٹ ہم، تو ان کو پھر بھاگنا پڑا یہ بالا کوٹ کے. اور حیرت انگیز طور پہ بالا کوٹ میں ٹرائبز یعنی کہ پختون ٹرائبز پلس سکھ
انہوں نے مل کے ان کے ساتھ جو ہے وہ ورسز سید احمد یہ فائٹ ہوئی اور ان کو پھر وہاں پہ شہید کر دیا گیا. لیکن ان کا جو امپیکٹ ہے نا جی سید احمد کا پوری انڈین ہسٹری میں بہت سارے انڈیویجولز اٹھے ہیں, ایسے ایسے انڈیویجولز اٹھے کہ جنہوں نے اپنے دور کے رولرز کو ٹف ٹائم دیا. بہت ٹف ٹائم دیا. مثلا مغلز کو ہی اگر ہم دیکھ لیں تو پنجاب میں دلہ بھٹی, کے پی کے میں بنگش, ٹف ٹائم دیا انہوں نے مغلز کو, لیکن مغلز نے ان کو ڈیفیٹ کر دیا اور ان کی لیگیسیز جو ہیں وہ صرف کلچر کے کانٹیکسٹ میں ہی ڈیولپ ہوئی بس. برٹش کے خلاف بھی بہت سے لوگ اٹھے, برٹش کے خلاف جس طرح بھگت سنگھ انڈیویجول تھا نا جی, رائے احمد خان ہرل, بہت سے لوگ اٹھے, لیکن یہ بھی پنجابی کلچر کی پہچان بن گئے. لیکن جو رول سکھوں کے خلاف سید احمد نے پلے کیا تو سید احمد صرف ایک کلچر تک محدود نہیں رہا بلکہ ایک پولیٹیکل آئیڈیل کے طور پر ڈیولپ ہوا انڈین مسلمز کے لیے. عائشہ جلال کی کتاب ہے پارٹیزنز آف اللہ, اس میں بتاتے ہیں کہ سید احمد جو ہے اس کی جو کانکویسٹ تھی, جب اس کی رپورٹ دہلی, لکھنؤ, اودھ, آگرہ, میرٹھ, یعنی یہ جو سارا شمالی ہند کے علاقے ہیں, جب یہاں پر ان کی کانکویسٹ کی خبر پہنچتی تھی, نیوز پہنچتی تھی, تو لوگ جناب نعرے لگاتے تھے مسلمان, اور جناب بڑا ایک رے آف ہوپ تھی سید احمد کی, اور یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ آفٹر سکھ پھر یہ برٹش کی طرف آئیں گے اور ہمیں جناب غلامی سے آزاد کروائیں گے. ایون اتنا بڑا امپیکٹ ہے کہ 19th سینچری کے شیعہ پوئٹ میر انیس, اس نے پوئٹری کی ہے ایک سنی سید احمد شہید کے لیے, ایک بہت بڑے سیکولر پوئٹ 19th سینچری کے مومن خان مومن, تو ایز اے سیکولر پوئٹ اس نے سید احمد شہید کے لیے ایفرٹس کی, اور تو اور غالب نے پوئٹری کی ہے سید احمد شہید کے لیے. سمجھ آ رہی جی؟ بہادر شاہ ظفر, جو کہ اس وقت ابھی ایک شہزادہ تھا, رول میں نہیں تھا, شہزادہ تھا, لیکن ایز اے پرنس پوئٹری تو بہادر شاہ ظفر کرتا تھا, اس نے پوئٹری کی ہے سید احمد شہید کی. سو صرف کلچر تک نہیں, پوئٹری میں بھی, لٹریچر میں بھی, پھر لوگوں تک بہت زیادہ بڑا امپیکٹ